اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے لیے اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہارے حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ 16واں رکوع ہے اور پہلا پارہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ میں نے اس کی 3 آیتوں کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وہ پورے اترے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ان کے لیے ان کو امام بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی اور ہدایت کی کہ اللہ اس قوم کے اندر سے ہی خود ایسا نبی اٹھا جو تیری آیت ان کو سکھائے اور کتاب کی تعلیم دے
اور جو ہے ان کا تزکیہ کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے ان کے سامنے وحی پڑھ کر سنائی، کتاب پڑھ کے سنائی، ان کا تزکیہ کیا۔ اب اس کی بات آگے کی چل رہی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، اور اب کون ہے جو نفرت کرے، اعراض کرے اس طریقے سے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، مگر یہ کہ جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، جو اپنے نفس کو ہی دھوکہ دینا چاہے، دوسروں کسی کا تو اس کے اندر نقصان نہیں ہے۔ اب دیکھیے یرغب یعنی راغب ہوا، اب اس میں بھی ہے، علم نشرہ میں بھی ہے کہ جب تم اپنی ذمہ داریاں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، راغب ہونا، تو یہاں راغی ہے، مگر اس کے ساتھ جب پروپوزیشن ان ہوتا ہے تو اس کا مطلب الٹا ہوتا ہے کہ راغب نہیں ہوا، نفرت کیا، اعراض کیا۔ تو وہ کون شخص ہو سکتا ہے اب جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے نفرت کرے، مگر وہی جو بیوقوف ہو، اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا۔ اللہ جو پیغمبروں کو چنتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی نبی نہیں بن سکتا، اور یہ جو سارا کام لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن کر ان سے یہ کام لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ بہت نیک لوگوں میں رہیں گے، ان کا مقام بہت بڑا وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ایسی ہستی گزری ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی گزری ہے جو تمہارے باپ دادا تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے، یہود نصارہ کو بھی بتایا جا رہا ہے، تم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے، تو تم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیسے تھے ان کے بارے میں اور بتائیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو وقت جب اس کے رب نے اس سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، کہ تو مسلم ہو جا، اطاعت گزار ہو جا، میری بات مان، میں جو کہوں گا، تو مجھ سے چاہ رہا تھا، تو سورج کو دیکھ رہا تھا، چاند کو، میں نے بتا دیا میں خدا ہوں، اب میری ہر بات مان۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، وہ سارے عالم کا جو رب ہے میں اس کا اطاعت گزار فرما بردار ہوتا ہوں، اسی کی بات مانوں گا، میں اپنی نفس کی بات کیسے مانوں گا، اپنی بہکی ہوئی قوم کی بات کیسے مانوں گا، میں تو صرف اس اللہ، اس رب ہی کے رب العالمین کی بات جو ہے، رب العالمین کی بات مانوں گا۔ وصّیٰ بِہَا ابراہیم بنیہ، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی پھر کی۔ یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل ہے، اسرائیل جو ہے لقب ہے یعقوب کا، تو اس لیے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، یہ طریقہ بتایا کہ تم کیسے نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، شادی کرو گے، طلاق کا معاملہ آئے گا، وراثت کی تقسیم ہوگی، تجارت کیسے کرو گے، سیاست کیسے کرو گے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے اخلاق کیا ہوں گے، تمہاری معاشرت کیا ہوگی، چاروں چیزیں، آدمی کی روحانیت کیسی ہوگی، وہ خدا سے اپنے آپ کو کیسے بڑھائے، تو نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، ذکر کرے گا، اعتکاف کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بتا دی ہیں، جب اللہ کی جو کتاب رہی اس کی تلاوت کی بات تھی۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری آخری جان جانی چاہیے۔ دنیا میں کیا ہے؟ کامیابی اس کے لیے ہے جس کا انتقال اسلام پہ ہو جائے، فرما برداری پہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو جائے، جب جو نبی تھے ان کا کلمہ ہو، لا الہ پہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم ڈرو مت کسی سے، تم آخری وقت تک گواہی دو کہ یہ دین صحیح ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، تم ڈرو مت کہ لوگ کوئی آ گئے کہ صاحب ہم مارتے، تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر دین نہ چھوڑو۔ اب اس کے بعد فرمائے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو کیا تم گواہ ہو اس وقت جب وقت آیا انتقال کا یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا، تو کیا تم ان کے سامنے گواہ تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد کس کی بات مانو گے، کون سا دین اختیار کرو گے، عبادت کرنا، بندگی کرنا، احکام ماننا، تو تم کس کی مانو گے؟ قالوا نعبد الہک،
تو انہوں نے کہا ہم تو اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کو آپ نے خدا بنایا ہے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ رب جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اسحاق علیہ السلام کا تھا، ایک ہی خدا ہے، وہ اسی کی بندگی کریں گے، اس کے سوا اور کس کی بندگی کریں گے؟ آپ ہم سے سرٹیفائی چاہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیاں سب کو بلایا، سب پورے خاندان والے بچوں کو، اور کہا کہ آگے کی تم نسل ہو، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پہ آپ اپنے تو اس لیے نہیں کہ باپ دادا کی طریقے پہ چلنا تھا، بلکہ اس لیے کہ یہی راستہ صحیح ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آخری میں انہوں نے کہا کیونکہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی اطاعت فرما بردار ہیں، اس لیے ہم اسی خدا کی بات مانیں گے۔ تو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے بھی تھے نا، پہلے کی جو بات گزرے نا بھائی، اب جیسے مہابھارت یہاں گزرا بتاتے ہیں کہ رامائن گزرا، تو اس وقت تو کوئی مسلمان تھا نہیں یہاں کا، کہ بھائی وہی تھے پورے کے پورے، پھر بھی جھگڑے ہو رہے تھے، پھر بھی جنگ ہو رہے تھے، کیوں ہو رہے تھے؟ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ لوگ نیک تھے، خدا کو ماننے والے تھے ہر زمانے میں، اور کچھ لوگ جو ہے شیطان کی پیروی کرنے والے تھے، تو ان میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہی، یہ ستیہ اور استیہ کا سنگھرش ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ تو نام جب کچھ اور رہا ہوگا، اب عربی میں نام اس کا مسلم ہے، یہاں آتا نام بھارت میں اگر ادنیہ دھارک نام آ سکتا تھا اس کا، ہے نا، بات ماننے والے کے بارے میں آتا تھا، بندے کہہ سکتے تھے، تو وہی بات ایک ہے۔ تو الفاظ الگ رہے ہوں گے وہ زبان کے لحاظ سے، مگر وہ سب کیا تھے؟ مسلم تھے، یعنی اللہ کے اطاعت فرما بردار تھے۔ اس لیے ہم بھی جو بھی اللہ کا اطاعت فرما بردار رہے گا اسی کی عبادت کرے گا۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ کچھ امتیں تھیں، کچھ گروہ تھے، امت یعنی گروہ بھی ہوتا ہے، راستہ بھی ہوتا ہے، امت یعنی ایک گروہ تھے، وہ ان کی امت گزر گئی، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ دوسروں کی امت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی امت رہی، اسماعیل علیہ السلام کی امت، تو وہ امتیں تھیں پہلے کی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کچھ کمائی کی تھی ان کے لیے تھی، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے۔ اب کمائی کیا ہے؟ کیا کما رہے تھے؟ کما رہے تھے یعنی اچھے اعمال کر رہے تھے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آج تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ کمائی ہے تمہاری، اس کا بدلہ ملے گا جنت کی شکل میں، پھر وہاں نہریں بہتی ہوں گی، اچھے باغات ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، یہ کس کے عوض میں ملے گی؟ آج تم خیرات کر رہے ہو، آج تم نماز پڑھ رہے ہو، آج خدا کو یاد کر رہے ہو، آج انسانوں کو مصیبت سے چھڑا رہے ہو، تو وہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کسی نے ایک مسلمان کی ستر پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ کسی کو مطلب کپڑے بنا دیا اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو کپڑے بنائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہے نیک کام۔ کسی کی مصیبت ہے، اچھا مشورہ آپ نے دے دیا، آپ کے اس میں نیکی جو ہے لکھی گئی، تو یہ کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ کمائی۔ تو پہلے کے لوگوں میں نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کے دین کا پرچار کیا، پرسار کیا، یہ بھی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، ہر مسلمان کو پیغمبر کا کام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہ ذمہ داری کس کی؟ ہر مسلمان کی ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے نہیں صاحب وہ عالم کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہر مسلمان کی ہے۔ قرآن خود پڑھنا، سمجھنا اللہ کی کتاب کو، پھر لوگوں تک پہنچانا۔ اب نہیں کریں گے تو وہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں جو آ رہی ہیں۔ کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر اپنا کام چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ سمجھو پولیس ہی ہے، پولیس اپنا کام انجام نہیں دی تو کیا ہوگا؟ یا ڈرائیور برابر ڈرائیونگ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ویسے مسلمانوں کا کام تھا خیر امت ہونے کی حیثیت سے، ایک بیچ کی امت، امت وسط ہونے کی حیثیت سے اس کا کام ہے۔ اب یہ بولیں گے کہ نہیں صاحب ہم نے پڑھے ہی نہیں، زندگی بھر قرآن نہیں پڑھے، ہم نے سمجھے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، احادیث بھی ہم کو نہیں معلوم تھے، تب قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ آپ اندر دیکھیے، قرآن تو صاف کہہ رہا ہے یہ باتیں، ان کے لیے بھی تھیں، ان کے آگے والوں کے لیے بھی تھیں۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا جائے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کے بارے میں اٹھاتے ہیں سوال کہ صاحب وہ عالم ایسے تھے تو ان کے بارے میں کیا؟ ارے بھائی اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا نا، ہم سے پوچھے گا کیا؟ کسی صحابی کے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے ہو گئے، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ہم کیا رائے دیں بتائیے نا، ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے، ہم سے پوچھا جائے گا کیا؟ یا اپنے ابا کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اپنے امی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ کچھ لوگ تھے جو چلے گئے، آپ سے تو صرف آپ کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اس کا خیال رکھیے۔ تو لوگ دوسروں کے بحث میں وہ جماعت صحیح ہے کیا، فلاں یہ ہے کیا، ارے بھائی میرا راستہ صحیح ہے کیا؟ جب آپ کا راستہ صحیح ہوگا
تو آپ کو جو راستہ پھر صحیح دکھے گا وہ آپ کو کلیئر ہوگا، آپ کے سامنے آئے گا۔ مگر آپ نے کسی پہ جھوٹ الزام لگایا، جھوٹ تشریح کی، قرآن میں جو بات نہیں ہے اس کو فرض بتایا، جیسے کہ پہلے آیا حرام کو حلال کو دل سے بتا رہے ہیں، اس کی بڑی سزا ہے۔ ایک تو سیدھا سیدھا معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حق ہے حرام کرنے کا، حلال کرنے کا۔ آدمی دل سے نہیں بول سکتا، کسی کی بات سن کے نہیں بول سکتا، اس کو پکا معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن سنت کی روشنی میں یہ حلال ہے حرام ہے۔ ویسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی، ہر چیز حلال ہے سوائے چند چیزوں کے، تو وہ معلوم کر لینا چاہیے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم راہ راست پاؤ گے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو تمہارے کو جنت ملے گی، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی قبول کرو تو تم کو جنت ملے گی۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ بلکہ صحیح راستہ 100 ہونے کا راستہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تم 100 ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آؤ نا۔ تم مانتے ہو کہ نہیں؟ یہودیوں سے پوچھا جا رہا ہے تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ مانتے تھے۔ یہ کہتے تھے وہ خدا کے سوا کسی کی بندگی کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، انہوں نے ایک ایشورواد کی تعلیم دی تھی، انہوں نے بنایا تھا کعبہ، اور وہ ایک ہی خدا کی طرف بلاتے تھے، ان کے توریت انجیل سب میں ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک ہی خدا کو مانتے تھے۔ پھر جب وہ ایک خدا کو مانتے تھے تو تم نے یہ نئے نئے راستے کہاں سے نکال لیے اور کہہ رہے ہو کہ ہمارے راستے پہ آؤ؟ اب سمجھو اپنے پاس جماعتیں ہو گئیں، فرقے ہو گئے، اب وہ ہر آدمی یہ بول رہا ہے ہمارا فرقہ صحیح ہے، ہماری جماعت صحیح۔ اب کس کی جماعت صحیح؟ تو پہلے تھیں کیا یہ جماعتیں؟ اتنے فرقے تھے کیا پہلے؟ کیا تھے؟ قرآن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ نہیں آپ نے جانا، آپ نے ایک گروپ کی بات مانی، ایک جماعت میں شریک ہو گئے، اب اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت صحیح اور دوسرے غلط۔ کتنی غلط بات ہے۔ بات وہ صحیح ہے جو قرآن میں ہے، بات وہ صحیح ہے جو احادیث میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ معلوم تو کچھ بھی نہیں، اور لے کر بیٹھ گئے کہ یہ صحیح ہے، تم غلط، ہم صحیح ہے نا۔ اب جیسے لباس کا ہے کہ بھئی لباس کون سا پہننا چاہیے، اب اس پہ جھگڑ رہے ہیں۔ اب قرآن و سنت میں کیا روشنی ہے لباس کے بارے میں؟ ایسا لباس جو آپ کا جسم ڈھانکنے والا ہو۔ اللہ نے یہ کیا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ ایران کے لوگوں نے کیا ہوا، عرب کے جیسے کپڑے پہننے لگے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا کلچر کیوں اپنا رہے ہیں؟ انہوں نے تو بلایا ایران کے لوگوں کو اور کہا کہ تم تو الگ کپڑے پہنتے تھے، تمہاری ٹوپی الگ قسم کی ہے، تمہارے کپڑے الگ قسم کے، تو تم یہ عرب کے جیسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربیت پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اسلام، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، عربیت قبول نہیں کی، تو آپ اپنا کلچر باقی رکھو، آپ کے پاس جیسے کپڑے پہنتے ہیں وہ حدود میں آپ اپنے کپڑے پہنو، نہ کہ تم بالکل ہماری کاپی کرنے لگو۔ کیا حضور اس لیے آئے تھے کہ سب کو عرب کا ڈریس پہنا دیں؟ نہیں آئے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کیرلا میں الگ طریقے کا ڈریس ہے، کشمیر میں الگ طریقے کا ڈریس ہے، آسٹریلیا میں الگ طریقے کا ڈریس ہے۔ تو اب معلوم ہوگا آپ صحیح گہرے سے کریں گے تو آپ اس کے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، ورنہ کپڑے دیکھتے ہی لوگ بولتے ان کے کپڑے اسلام کے جیسے ہی کیا؟ تو اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ ہے؟ معلوم ہی نہیں، کیونکہ قرآن ہی نہیں پڑھا، احادیث نہیں پڑھے، تو اس کے اندر ڈریس کوڈ یہ ہے کہ ہاں حجاب ہونا، لیکن حجاب کی کیا معنی؟ چہرے کو ڈھانکنے کی، چادر اوڑھنے کی، وہ کوئی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کالے کلر کا ہو، جیسا ہمارے پاس برقع چل رہا ہے، ایسا برقع تو کیرلا میں بھی نہیں ہے، ایسا کہیں اور نہیں ہے۔ تو یہ کلچر ہے، یہ جو الگ ہے، اس میں یہ ہے کہ بالا خواتین چھپا لیں، اپنا چہرہ ڈھانک لیں، ہے نا، وہ کتنا ہو، اس میں الگ الگ مفتیان کرام وغیرہ جو مشورہ دیں اس کو ماننا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بل قل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور میں مشرک بھی نہیں ہوں۔ اب یہ لوگ لا لیے، کتنے دیوی دیوتا بنا لیے، تو کہاں سے لا لیے بھائی؟ کیا ہے اس کی دلیل؟ کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ خدا تو ایک ہے، سب کا رب تو ایک ہے، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ قولو، اب تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تو تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پہ بھی ہم ایمان لائے، اور اس پہ بھی لائے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، جو اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا، جو اسحاق علیہ السلام پہ نازل ہوا، اور یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا، ان کی اولاد پہ نازل ہوا، اور جو نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو نازل ہوا تمام نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے،
اب ہم کو نہیں معلوم اس وقت کون نبی تھا، لیکن کوئی نہ کوئی تو تھا اللہ کے راستے میں، ہے نا. جب یہاں بھی بھارت میں بھی 5000 سال پہلے کی تاریخ ہے، اس وقت بھی کوئی اللہ کا نبی ہوگا نا، اس کی تعلیمات چل رہی ہوں گی، ہم نہیں جانتے. مگر جو بھی وہ نبی ہوگا ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی سچی تھا، وہ اللہ کی طرف سے لا رہا تھا. دنیا میں کہیں آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہوگا، کہیں بھی، اگر وہ اللہ کی طرف سے آ چکا تھا، اس نے کتاب لا چکی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے پہلے کا، حضور کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں. اگر کوئی دعویٰ بھی کریں تو وہ بات غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی کی چیزیں ملیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ اب وہ چیزیں اس شکل میں نہیں نا بھائی. اب توریت انجیل بھی عبرانی زبان میں تھی اور الگ زبان، ٹرانسلیٹ ہوتے اب جا کے انگلش میں. کیا اس وقت انگلش تھی؟ کیا اس وقت آج جو دھارمک گرنتھ ہیں وہ اس بھاشا میں تھے کیا؟ مگر قرآن تو عربی میں نازل ہوئی، جیسی کی ویسی آج بھی جو ہے موجود ہے. مگر ہم ایمان رکھتے ہیں. اب تو آ کے بولیں گے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا، ہم کو نہیں معلوم ایسا ہوا کہ نہیں. ہم ان باتوں کی تائید کریں گے جو قرآن نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے قرآن نے سب بتایا. مریم علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوا، مریم علیہ السلام کی شادی نہیں بھی تھی، اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا. ہم سب ایمان رکھتے ہیں، ذرا بھی شک نہیں ہے ہم کو اس معاملے میں. اب عیسائیوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کیا، ہم مریم علیہ السلام کو سب سے اچھی خاتون مانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ان کے بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی آسیہ کے بارے میں کہ یہ 2 خواتین بہت اونچا مرتبہ رکھتی ہیں. تو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اور سورہ مریم ہے، پوری ایک سورت ہے ہمارے پاس، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹی کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے. تو ہم ویسی قدر دیتے ہیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اور ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. سارے نبیوں کی تعلیم ایک ہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھی وہ، اسماعیل علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس میں تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی خود اطاعت فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ویسا ہی جیسا تم ایمان لائے ہو اس پر، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ راہ راست پر ہیں. اب یہ ہے پوری دنیا میں، اب جب ایسا ایمان لائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہوگا وہی مسلم ہے. کوئی ڈٹ کے بیٹھ گیا کہ نہیں ہمارے باپ دادا پہ وہ کہتے تھے ہم پہ جو آ گئے ہم اس پہ ہی چلیں گے، تو اب صحیح بات کس کی ہے؟ بلکہ روکتے تھے کہ تم مت چلو بول کر، اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے. اب دین سے روکا جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب بھی آ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سمجھو اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو کچھ نہیں کہ وہ مخالفت میں پڑ گئے ہیں، وہ تم سے لڑ رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تمہاری دشمنی پہ آ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے ان کے معاملے میں. اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کو باقی رکھے گا. وہ اپنا دین باقی رکھنے والا ہے، تو جو بھی دین کو پکڑ کے رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا لے. کتنا زبردست ہے. ہماری بقا کیا میں ہے؟ دین کی بقا میں. ہم جتنا قرآن کو عام کریں گے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کریں گے، ہمارے لیے اتنی ہی سہولتیں اور راحتوں کا وعدہ ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو، پنکھا کام کرنا چھوڑ دیا تو کیا کریں گے؟ ہم نکال کے پھینک دیں گے. اب ہم اگر یہ دین کا کام نہیں کر رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیا یہاں کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے صبح میں؟ ہاں میں نے بہت مزے کا کھایا، صبح میں تو ناشتہ ایسا زبردست تھا، شام کا تو ایسا پک رہا ہے کہ پوچھو مت. تو اس لیے بھیجا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ سب بھیجا ہے تاکہ آپ دین کا کام کریں. آپ کے ہر کام کے اندر، چاہے خرید و فروخت ہو یا آپ کے گھر کے خاندان کے معاملات ہو، اس میں اللہ کے دین کو آپ سامنے رکھیں. صبغۃ اللہ، اور اختیار کرو اللہ کا رنگ. وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے یہودی، کہ کوئی دھرم پریورتن کر کے ان کے دھرم میں آ گیا تو اس کو نہلاتے تھے، اس کو استباغ کہتے تھے. تو یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گیا وہ. تو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا تو اللہ عیسائی پھر ویسے کرنے لگے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی صفتیں جو ہیں ویسے اختیار کرو، اس کے احکام میں ڈوب جاؤ. بولتے نا انہیں تو اس کے رنگ میں رنگ گیا، دیکھو ہمارے پاس بھی ہے، اس کا کیا لے کے بیٹھے، اس کے دوست کے رنگ میں رنگ گیا ہے، یعنی وہ پورا اس کے طریقے پہ آ گیا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، کسی کا بھی رنگ اختیار نہ کرو. تمہارا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کے احکام ماننے والے تم بن جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے سوا کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین رنگ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں.
قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دو کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ کون کھلا پلا رہا ہے، کون نگرانی کر رہا ہے؟ ہمارا بھی رب وہی ہے، اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنائے، اسی نے درخت بنائی، اسی نے یہ آکسیجن پھیلائی، سب اس نے کیا ہے۔ کیا اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ بار بار پوچھا گیا کہ لوگوں سے پوچھو یہ زمین آسمان کس نے بنائے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہے گا پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ تو سب کو اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے، مگر تم لڑ رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لڑیں تم سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اتنے لوگوں کے پیچھے کیسے پڑ گئے، بلکہ تم ہی لڑ رہے ہو کہ تم ایک اکیلے رب کی کیسی عبادت کر رہے ہو۔ یہ تو الٹا جھگڑا ہے، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہی تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم بھی اسی رب کی عبادت کرو، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ طریقہ ہمارا پسند نہیں آ رہا تو آپ کو جس طریقے سے جس دھرم پہ بھی چلنا ہے تو چلو، اس پہ ہماری رکاوٹ نہیں رہے گی۔ لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم زبردستی لوگوں سے دین قبول کراؤ گے، نہیں، آپ کو صرف پہنچا دینا ہے، وہ مانے نہ مانے تو ہم اس پہ وگھن نہیں ڈالیں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، کسی کے دھرم میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ان کو پریشان نہیں کریں گے، وہ جو دھرم پہ چلنا چاہیں چلیں، ہم کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم صرف صحیح بات بتاتے رہیں گے، ڈسکشن کرتے رہیں گے، خود دین پہ چلتے رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے تو اخلاص کے ساتھ یعنی خالص کر لیا، ہمارے پاس تو ایک ہی دین ایک ہی طریقہ ہے، اس میں انٹرفیئر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جیسا روزہ بتایا ویسی روزہ ہے، اللہ نے جیسی نماز بتائی ویسی نماز ہمارے پاس، تو بالکل اللہ کے طریقے پہ ہم جو ہے چل رہے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھدی و نصارا، تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی تھے یا نصارہ؟ تم کہتے تھے یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ قل اانتم عالم ام اللہ، تو کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ جب تو تھے ہی نہیں، عیسائی نصرانیت بعد میں آئی، وہ بھی مانتے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام عیسائی تھے کیا؟ یہ تو بعد میں پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے قبیل یہود سے یہودا کا نام لے کر یہودیت انہوں نے جو ہے اختیار کر لی۔ قل اانتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا اتیاچاری اس سے بڑا کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی ایک گواہی ہو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کو وہ چھپائے۔ وہ کہتے تھے ہم کو معلوم ہے اللہ ایک ہے مگر ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب ہمارے پاس بھی اللہ کی کوئی بات آئے، لیکن ایک صاحب ہم کو پیسے دے رہے تھے، اس سے اتنا دب گئے کہ ہم نے اللہ کی بات چھپا دی، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بھئی اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے کہ انسان اور یہ حکومت تمہاری مدد کرنے والی ہے، تو آدمی کو حق بولنا چاہیے، جو قرآن میں ہے وہی بتانا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ۔ تو جو بھی چھپائے گا، یہودی ہو نصرانی، جو بھی حق کو چھپائے گا وہ ظالم ہے۔ مسلمان چھپائے گا تو وہ بھی ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، پھر ایک بار دہرایا گیا پارے کے آخر میں کہ وہ کچھ امتیں تھیں جو گزر گئیں، ان کے لیے وہ کمائی ہے جو انہوں نے کمائی، اور تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری کمائی ہے، تو تم اپنے اعمال پہ نظر رکھو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ خامخواہ دوسروں کے چکر میں مت پڑو، اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو خدا سے جوڑ کے اس کا دن کا کام کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔